27 رمضان شب قدر کو والدین کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال کا اجر انسان کے خلوص، اخلاص اور تقوی کی وجہ سے 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پروردگار نے ہر صورت اپنے بندوں کو نیکیاں دینی ہی دینی ہیں، کبھی 10% تو کبھی 20 اور کبھی تو بالکل مفت بانٹ کر۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر صورت بخشے جائیں۔ دن میں 5 نمازیں ادا کر کے سال میں 1 مہینہ رمضان کا بنا کر اور اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں تاک راتیں عطا کرتا ہے کہ میرے پیارے بندے صرف جنت کے مزے لوٹیں۔ کیا شان ہے میرے پروردگار کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، کیونکہ اس کو لوٹ کر مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی نیکی کما سکے ضرور کمائے۔ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ آخری 10 دنوں میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جنت جتنی بھی عبادت انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس اور 4 مہینے کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس عمر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سابقہ امتوں کا عابد و شخص وہ ہوتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا فرما دی جس کی عبادت 80,000 مہینے سے بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ وہ پاک ساتھ وسیلہ بنا کر اپنے بندوں کو ہر صورت بخشنا چاہتی ہے۔ بے شک میرا پروردگار نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی راتیں روح پرور اور سرور انگیز ہوتی ہیں۔ دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہونا اور رکوع و سجود میں مصروف رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماہ سیام میں راتوں کی عبادت، تراویح اور قیام اللیل کا بہت اجر ہے، اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔
رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت تھا جو گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت بھی گزرنے کو ہے، اور تیسرے عشرے کی آمد ہے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ رمضان کی آخری 10 راتیں اس اعتبار سے خاص طور پر اہم ہیں کہ ان میں لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات بھی پوشیدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں تو بہت اچھی نیت، ارادے اور خشوع و خضوع سے عبادات کی جاتی ہیں، لیکن آخری عشرہ آتے آتے یہ جذبہ مان پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ عید کی خریداری بھی ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے افراد بھی عید کی خریداری کا معاملہ رمضان کے آخری ایام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں تاک راتیں بھی بازاروں میں گھوم پھر کر ضائع ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ان راتوں میں پہلے آسمان پر نزول رحمت فرماتے ہیں اور دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یاد رہے لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ان 10 راتوں میں اجر و ثواب اور خوشبختی کے خزانے چھپے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ عید کی تمام تر خریداری رمضان المبارک سے قبل کر لی جائے اور آخری عشرے میں کوشش کریں کہ اشد ضرورت کے سوا بازار نہ جائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ ہوٹلوں میں دیر تک بیٹھے رہیں، نیز شاپنگ مالز کی چمک دمک سے متاثر ہو کر بے شمار اجر سے بھی محروم نہ ہوں۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کریں، پچھلے پہر تہجد، دعاؤں اور مناجات کے ذریعے رب سے تعلق مضبوط بنائیں۔ رات کی عبادت خصوصاً شب بیداری کریں، یہ انسان کے روحانی اور درجات بڑھاتی ہے اور اس کے قلب پر بڑے گناہوں کے داغ دھو دیتی ہے، سے بڑھ کر انسان کو رب سے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا رمضان المبارک میں خاص طور پر عبادت کے ذریعے ان نعمتوں کے وارث بننے کی کوشش کریں اور آخرت کا قیمتی خزانہ سمیٹنے کی سعی کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا آپ جس کی جستجو میں ہیں وہ آگے ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرہ بھی اعتکاف فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا آپ جس کی جستجو میں ہیں وہ آگے ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کی صبح خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ واپس آ جائے، کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھا کر بلا دی گئی ہے، تاہم وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ان دنوں مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، ہمیں آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بدلی آئی اور بارش ہونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور میں نے پانی اور کیچڑ کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک کی نوک پر دیکھے، اور یہ آپ کے خواب کی تصدیق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ 1 سال آپ نے اعتکاف کیا، اور جب 21ویں رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، اس لیے کہ یہ رات مجھے خواب میں دکھا کر بلا دی گئی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں اس رات کی صبح کو سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ پھر اسی رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اس لیے مسجد ٹپکنے لگی۔ میرے دونوں آنکھوں نے 21ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور کیچڑ کے نشان تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ یہ خطاب 20 تاریخ کی صبح ہوا تھا اور بارش 21ویں رات کو ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ جب 20 راتیں گزر جاتی اور 21ویں رات آ جاتی تو اپنے گھر کو واپس آ جاتے اور جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی واپس ہو جاتے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ 19ویں رات آخری عشرے میں شامل نہیں، چاہے مہینہ 30 دن کا ہو یا 29 دن کا، کیونکہ 19ویں رات درمیانی عشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہے، رمضان میں سے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے میں سے بھی صرف طاق راتوں میں ہے، کسی ایک مخصوص رات میں متعین نہیں۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں وارد تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں نفل نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے کم پائی تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمر کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں فقہاء رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرات کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں شب قدر میں پڑھے جانے والے 12 نوافل کس طرح سے پڑھیں۔ طریقہ جان لیجیے۔ یہ 12 رکعت آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کو 4 رکعت کی 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجود رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ قدر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے، دوسری، تیسری اور چوتھی تینوں رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے بعد آپ قیدے میں بیٹھ کر اتحیات ضرور پڑھیں۔ جب آپ چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کر لیں تو قیدے میں بیٹھ جائیں اور اتحیات اور درود ابراہیمی پڑھیں اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں کہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح آپ باقی 8 رکعت بھی 4 رکعت کی نیت سے مکمل کریں اور آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ہیں جو ہم شب قدر میں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ 2 رکعت نماز خاص شب قدر، اس کی نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نوافل خاص شب قدر واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجود رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں اسی طرح پڑھنا ہے اور آپ کو 2 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے۔ رکوع سجدے عام نماز کی طرح مکمل کریں، اسی طرح آپ کی 2 رکعت نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ 2 یا 4 رکعت نماز صلوات الحاجات کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی رات میں آپ کی کوئی خاص خواہش، کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ایسی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہوں تو اسے مانگنے سے پہلے یہ 2 رکعت نماز صلوات الحاجات پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو 2 یا 4 رکعت نفل بعد نماز عشاء پڑھے۔ حدیث میں ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں اور باقی رکعتوں میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 1 بار۔ یہ ایسے ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔
پھر اپنی حاجت کا سوال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روا ہوگی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز صلوات و تسبیح کی۔ صلوات و تسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ سکھائی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلوات التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، اعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر قوما میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح 4 رکعتیں مکمل کریں۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قید میں پہلے اتحیات سے قبل 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر اتحیات پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعت میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ قضاء عمری نماز بھی پڑھیں۔ ناظرین، وہ نمازیں جو ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی ہیں انہیں قضاء عمری نماز کہتے ہیں، اور یہ نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو نمازیں ہم نے اپنی زندگی میں قضا کی ہوئی ہیں، آپ بھلے ہی نفل نہ پڑھیں مگر اپنی قضاء عمری ضرور پڑھیں، کیونکہ ان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ پہلے اچھی طرح غور کر لیں کہ میرے ذمہ کتنی نمازیں قضا ہیں اور ایک کاپی میں انہیں الگ الگ لکھ لیں، اور عشاء کے ساتھ وتر کو بھی شامل کر لیں۔ مجموعی اعتبار سے جس قدر واجب ادا نمازیں ہوں ان کو ادا کرنا شروع کریں۔ مثلا نیت کریں کہ میری قضا نمازوں میں جو سب سے پہلی نماز فجر ہے اس کو ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جب وہ ادا ہو جائے تو پھر اسی طرح نیت کریں کہ اب اس کے بعد والی پہلی فجر ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہر نماز کو ادا کرتے رہیں اور جتنی ادا کریں انہیں کاپی پر لکھتے جائیں۔ جب کل نمازیں پڑھ لیں گے تو ذمے سے نماز ساقط ہو جائیں گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ نہ ہوگا۔ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کا بھی خاص اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔